our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. 2025 تک دنیا کے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان وہ خون ریز جنگ ہوگی جس کے بعد اس خطۂ ارض میں تقریباً آدھے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری خود ساختہ نہیں بلکہ دنیائے علم کی ایک عظیم درسگاہ یونیورسٹی آف کلوراڈو کی ایک رپورٹ ہے۔ اس یونیورسٹی کا شمار امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کے اندر پاک بھارت جنگ کے اسباب اور جنگ کے بعد پوری دنیا میں ہونے والی ممکنہ تباہیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ سائنس ایڈوانسز نے، جو کہ اس یونیورسٹی کا ذیلی ادارہ ہے، پاکستان انڈیا نیوکلیئر ویپن وار کے نام سے شائع کیا ہے۔ اسے انٹرنیٹ پر بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی رپورٹ کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان اسباب کا جائزہ لیں گے جو کہ اس جنگ کا باعث بنیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر 2025 سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے پر کوئی بہت بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ دونوں یا دونوں میں سے ایک میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو بالآخر اس اندوناک جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرا سبب جو اس رپورٹ میں درج ہے، اس کے مطابق پاکستان یا بھارت کے کسی بڑے شہر میں کسی خاص تقریب کے موقع پر بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں یہاں تک کہ لاکھوں اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ جس ملک میں یہ افسوسناک واقعہ ہوگا اس کے قائدین فوراً سے پہلے اس دھماکے کا الزام دوسرے ملک پر ڈال دیں گے۔ دوسرا ملک ان الزامات کو یکسر مسترد کر دے گا۔ یہ کشیدگی اس قدر بڑھ جائے گی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ناگزیر رخ اختیار کر لے گی۔ تیسرا اور آخری سبب جو اس رپورٹ میں شائع کیا گیا ہے، اس کے مطابق دونوں ملکوں میں سے ایک سرحد کے قریب فوجی ہوائی مشقیں کر رہے ہوں گے۔ انجانے میں یا دانستہ ایک میزائل دوسرے ملک کی طرف چلا جائے گا جو یا تو ہجوم یا پھر کسی نیوکلیئر وار ہیڈ پر جا کر گرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہونے والا ملک فی الفور طبلِ جنگ بجا دے گا۔ حیران کن طور پر اس جنگ کے اسباب میں مسئلہ کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد پاکستان کی پراسرار خاموشی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2025 تک یہ جنگ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور انڈیا میں موجود کل نیوکلیئر ہیڈ وارز تقریباً 300 کے قریب ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2025 تک پاکستان کے نیوکلیئر ہیڈ وارز کی تعداد 200 تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر بھارت کے تقریباً 400 بڑے شہر پاکستانی میزائل کے نشانے پر ہوں گے۔ اس جنگ کے نتیجے میں براہ راست بھارت کی 2/3 آبادی موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ جنگ کے بعد ہونے والے اثرات میں سب سے پہلا مسئلہ پوری دنیا کے لیے یہ ہوگا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد تقریباً 80 بلین پاؤنڈ باریک دھوئیں کے ذرات خلا میں تیرنے لگیں گے۔ یہ اوپر جا کر سورج اور زمین کے درمیان ایک غلاف یا پردے کی مانند حائل ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی زمین تک یا تو پہنچ ہی نہیں سکے گی یا پھر کم مقدار میں لوگ اس کی روشنی کو دیکھ سکیں گے۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا ٹمپریچر 2 سے 5 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ اگر یہ غلاف زیادہ مضبوط ہو گیا تو اس صورت میں پوری دنیا میں آئس ایج یعنی سرد دور کا آغاز ہو جائے گا۔ عموماً یہ دور 50 یا 60 ہزار سال کے بعد زمین پر آتا ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں ہیمیوگ کہا جاتا ہے۔ پودوں، پھلوں اور سبزیوں کی نشو و نما کا انحصار بھی دھوپ اور سورج کی روشنی پر ہوتا ہے۔ جب زمین پر سورج کی روشنی میسر نہیں ہوگی تو زمین پر اناج کی شدید قلت آ جائے گی۔ جس ملک میں زیادہ مقدار میں اناج محفوظ ہوگا وہ اپنی بقا کو قائم رکھ سکے گا، جبکہ دیگر ممالک کے لوگ فوری طور پر قحط کی صورتحال میں مبتلا ہو کر انتہائی تیزی سے
مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں دنیا کو ایک اور نقصان اوزون لیئرز کے خاتمے کی صورت میں ہوگا۔ سورج سے نکلنے والی براہ راست الٹرا وائلٹ ویوز انسان کے لیے جلد کے کینسر کا سبب بنتی ہیں، لیکن ان لہروں کو اوزون لیئرز راستے میں ہی روک لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم انسان اس مہلک بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ اس ایٹمی جنگ کے نتیجے میں جو ہی اوزون لیئرز کا خاتمہ ہوگا تو یہ لہریں براہ راست انسانوں پر پڑیں گی اور لوگوں کے درمیان کینسر کا مرض تیزی سے پھیلنے لگے گا۔ اس جنگ کے نتیجے میں بارشوں کا نظام بھی شدید متاثر ہوگا۔ یہ بارشیں چائنا اور افریقہ میں 0% اور امریکہ میں تقریباً 50% تک کم ہو جائیں گی۔ یوں اس جنگ کا مطلب پوری دنیا کی تباہی ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آخری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد اس خطرناک حد تک بڑھ جائے گی کہ ایک مردار سے بچنے والا پرندہ اپنی کوشش کرے گا کہ وہ زمین پر کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر کوئی لاش نہ ہو، لیکن بالآخر اس کے پر جواب دے دیں گے اور تھک ہار کر کسی لاش پر ہی گرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جنگ عظیم کے خطرے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔